سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہ السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی سورہ المطففین کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ مصحف کی ترتیب میں 83ویں سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام المطففین یہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، مطلب ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، یا کہہ لیں کہ دھوکہ دہی کرنے والے۔ اس میں کل 36 آیات ہیں۔ اس کے نزول کے مقام پر تھوڑا اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین ہیں جیسے حسن، ضحاک، اکرمہ، وہ اسے مکی کہتے ہیں، جبکہ ابن عباس اور قتادہ جیسے جو بڑے صحابہ اور تابعین ہیں وہ اسے مدنی کہتے ہیں، یا کم از کم شروع کی آیات کو مدنی مانتے ہیں، جو شاید ہجرت کے فوراً بعد مدینہ کا جو تجارتی ماحول تھا نا، اس پس منظر میں نازل ہوئیں۔ سورہ کا جو مرکزی خیال ہے وہ قیامت کی یاد دہانی ہے، اور خاص طور پر ناپ تول میں کمی یعنی معاشی بددیانتی پر سخت تنبیہ۔ اور دیکھیں، اس گناہ کو جوڑا گیا ہے آخرت پر یقین نہ ہونے سے۔ آج کے ہمارے اس تجزیے کے لیے جو بنیادی ذرائع ہیں وہ آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجفی کی تفاسیر ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ترجمہ، وائے ہے کم تولنے والوں پر۔ یہاں آغاز ہی آپ دیکھیں ایک انتہائی سخت لفظ ویل سے ہو رہا ہے۔ اس کے کئی معنی بتائے گئے ہیں: شر، غم، ہلاکت، دردناک عذاب، حتیٰ کہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی۔ یہ دراصل آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف جو دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک قول بھی منقول ہے کہ قرآن میں یہ لفظ عموماً کفار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا کتنا سنگین گناہ ہے، یعنی انسان کو کفر کے قریب لے جا سکتا ہے۔ متففین کا جو مادہ ہے تطفیف، وہ نکلا ہے تف سے، یعنی کنارہ، مطلب کسی چیز کو کنارے سے کم کر دینا، پورا حق نہ دینا۔ وائل جیسا شدید لفظ اور پھر اس کا تعلق کفر سے جوڑنا، واقعی یہ ناپ تول میں کمی کی سنگینی کو بہت واضح کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک جسے کہتے ہیں مالی بے ایمانی نہیں، بلکہ یہ تو ایک گہری اخلاقی اور روحانی بیماری کی علامت لگتی ہے۔ جی بالکل۔ اب اگلی آیات اس کی مزید وضاحت کرتی ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ترجمہ، وہ جب خود دوسروں سے لیتے ہیں تو اپنا حق پورا لیتے ہیں، لیکن جب وہ دوسروں کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ آیات بالکل واضح کر رہی ہیں مطففین کا کردار۔ جب اپنا حق لینے کا وقت آتا ہے، اکتالو، تو وہ پورا وصول کرتے ہیں، یستوفون، ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ لیکن جب دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے، چاہے وہ ناپ کر دیں، کالوہم، یا تول کر، وزنوہم، تو وہ کمی کر دیتے ہیں، یخسرون۔ اصل خرابی اسی دوغلے پن میں ہے، اپنے لیے ایک پیمانہ، دوسروں کے لیے دوسرا۔ اور یہ صرف کلو، میٹر یا لیٹر تک کی بات نہیں ہے۔ تطفیف کا اطلاق تو ہر اس چیز پر ہو سکتا ہے جہاں کسی کا حق کم دیا جائے، چاہے وہ گنتی کی چیزیں ہوں یا کام اور خدمات ہوں۔ یعنی اگر کوئی مزدور ہے، کاریگر ہے، یا کوئی ملازم اپنی ذمہ داری ٹھیک سے ادا نہیں کرتا، وقت پورا نہیں دیتا، کام میں ڈنڈی مارتا ہے، تو وہ بھی اس زمرے میں آ سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تطفیف کا دائرہ صرف بازار تک نہیں ہے، یہ تو زندگی کے ہر شعبے میں دیانتداری کا تقاضا کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی ذمہ داریاں، چاہے وہ نوکری ہو، خاندانی فرائض ہوں یا کوئی سماجی وعدہ، پوری نہیں کرتا، اسے اس وعید پر غور کرنا چاہیے۔ اور وہ جو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بازاروں میں جا کر نصیحت کرتے تھے، وہ اسی عملی نفاذ کی طرف اشارہ ہے نا؟ بالکل۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس رویے کی جڑ کیا بتائی گئی ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ترجمہ، کیا وہ باور نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے ایک عظیم دن کے لیے جس روز سب لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے؟ یہاں دیکھیں، سوالیہ انداز ہے، لیکن یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ ڈانٹنے کے لیے ہے، استفہام توبیخی، کہ کیا ان لوگوں کو اتنا بھی خیال نہیں آتا، اتنا گمان بھی نہیں گزرتا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہی ان کے گناہوں کی، ان کی اس بے ایمانی کی اصل جڑ ہے، قیامت پر پختہ ایمان نہ ہونا۔ مفسرین نے یہاں یظنو کا مطلب یقین بھی لیا ہے، یعنی کیا انہیں یقین نہیں؟
حضرت علی علیہ السلام سے بھی اس کی تفسیر الیس یوقنون یعنی کیا وہ یقین نہیں رکھتے منقول ہے۔ تو اگر انہیں یقین ہوتا کہ ایک یوم عظیم آنے والا ہے، ایک بہت بڑا دن جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو وہ کبھی دوسروں کا حق مارنے کی جرت نہ کرتے، جو بہت عظیم ہوگا۔ یہ واقعی بنیادی نکتہ ہے۔ آخرت پر یقین کا نہ ہونا ہی یا کمزور ہونا ہی انسان کو اتنا بے باک بنا دیتا ہے۔ اگر دل میں یہ احساس ہونا کہ ہر عمل کا جواب دینا ہے تو انسان خود بخود محتاط ہو جاتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ ہمارا ایمان صرف زبان تک نہ ہو بلکہ اس کا عملی زندگی میں خاص طور پر دوسروں سے معاملات میں اثر نظر آنا چاہیے۔ جی، اب آگے ان کے انجام کی طرف اشارہ ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، یقیناً فاجروں کا نام اعمال سجین میں ہے، اور تم کیا جانو سجین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب یا رقم زدہ سرنوشت ہے۔ کلا کہہ کر ان کے اس خیال کو رد کیا جا رہا ہے کہ شاید قیامت نہ آئے یا حساب نہ ہو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کتاب الفجار یعنی بدکاروں، اللہ کی حدیں توڑنے والوں، فجار کا جو نام اعمال ہے وہ سجین میں ہے۔ سجین کا مادہ ہے سجن یعنی قید خانہ۔ اس کی دو تفسیریں ملتی ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سجین وہ جامع رجسٹر یا دیوان ہے جس میں تمام بدکاروں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، اور یہ سب سے نچلی جگہ پر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ سجین خود جہنم ہے یا اس کی گہرائی، جو ان کا ہمیشہ کا قید خانہ بنے گا۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ تو ایک ہی ہے نا، کہ ان کے اعمال کا ریکارڈ انہیں قید خانہ یعنی جہنم تک پہنچا دے گا۔ پھر فرمایا وما ادراک ما سجین، تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ یہ اس کی ہولناکی اور شدت بتانے کے لیے ہے کہ وہ انسانی تصور سے بھی باہر ہے، اور کتاب مرقوم کا مطلب ہے کہ یہ اعمال نامہ یا ان کا یہ انجام بالکل واضح، پکا اور اٹل لکھا جا چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سجین کا یہ تصور واقعی خوفناک ہے۔ یہ صرف سزا کی ایک جگہ نہیں لگتی، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے اپنے برے اعمال ہی مجسم ہو کر اس کی قید کا سبب بن رہے ہیں۔ گویا یہ ایک لازمی نتیجہ ہے، جیسے برائی انسان کو نیچے پستی کی طرف کھینچتی ہے اور وہیں قید کر دیتی ہے۔ بالکل۔ اب آگے ان جھٹلانے والوں کا مزید ذکر ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ: وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں پر، وہی جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے بڑھنے والا گناہگار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلوں کے افسانے ہیں۔ یہاں پھر وائل یعنی ہلاکت کی وعید ہے۔ کن کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ اچھا، اور اس دن کو کون جھٹلاتا ہے؟ کیا کوئی علمی دلیل ہوتی ہے ان کے پاس؟ نہیں۔ فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، یعنی اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو معتد ہے، حد سے گزرنے والا، اور اسیم ہے، گناہوں پر اصرار کرنے والا، گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا انکار کسی دلیل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی اور گناہوں کو جاری رکھنے کی نیت سے ہوتا ہے۔ اذا تتلی علیہا آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں اساطیر الاولین کہہ دیتے ہیں، یعنی یہ تو پرانے لوگوں کی کہانی ہے، افسانے، بس یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں تاکہ کوئی ذمہ داری قبول نہ کرنی پڑے۔ یہ نفسیات تو آج بھی بالکل ویسی ہی نظر آتی ہے۔ جب کوئی سچائی انسان کی اپنی خواہشات سے یا اس کے طرز زندگی سے ٹکراتی ہے نا، تو بجائے اس کا سامنا کرنے یا اسے ماننے کے، وہ اسے پرانی باتیں، قصے، کہانیاں کہہ کر رد کر دیتا ہے۔ یہ دراصل اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے اور اپنے ضمیر کو سلانے کا ایک بہانہ ہی ہوتا ہے۔ جی، بالکل درست کہا۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ کلا بلکہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال
ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار یا قرب سے پردے میں ہوں گے، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ پھر کہا جائے گا، یہ وہی ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کلّا کہہ کر پہلے تو ان کے آیات کو افسانے کہنے کی تردید کی گئی کہ نہیں، یہ افسانے نہیں ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اپنے کمائے ہوئے گناہوں کا زنگ، ران، چڑھ گیا ہے۔ ران کہتے ہیں اس میل یا زنگ کو جو کسی قیمتی چیز پر لگ جائے۔ جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے تو اس کی چمک، اس کی کارکردگی ختم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، ورنہ وہیں رہتا ہے۔ پھر گناہ کرے تو اور نقطہ، یہاں تک کہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ تو جب دل پر زنگ چڑھ جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے رب سے محجوب ہوں گے، یعنی پردے میں ہوں گے، دور کر دیے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی روحانی سزا ہے، اللہ کے قرب سے، اس کی رحمت خاصہ سے، اس کے دیدار سے محرومی۔ اور اس محرومی کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ لازماً جہنم میں داخل ہوں گے، اور آخر میں ان کی مزید تذلیل کے لیے ان سے کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی انجام ہے جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، جسے جھٹلاتے تھے۔ یہ ترتیب بہت غور طلب ہے۔ گناہ ہوتے ہیں، پھر دل پر زنگ لگتا ہے، پھر حق بات سمجھ نہیں آتی، پھر اللہ سے دوری، حجاب، اور پھر آخرکار جہنم۔ یہ ایک بدتدریج عمل ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ جو اللہ سے محجوب ہو جانا ہے، اس کے قرب اور رحمت سے دور ہو جانا، یہ تو شاید جہنم کی آگ سے بھی زیادہ بڑی سزا محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً۔ اب اس تاریک منظر کے بعد رخ نیکوکاروں کی طرف مڑتا ہے۔ ان کے انجام کا بیان ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، بے شک نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے، اور تم کیا جانو علیون کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے مقرب لوگ دیکھتے یا گواہی دیتے ہیں۔ کلا، یہاں بھی پچھلے جو غلط خیالات تھے ان کی نفی ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ابرار یعنی نیکوکار لوگ، وہ جن کے دل وسیع ہیں، جن کی ہمتیں بلند ہیں، جن کے عقائد اور اعمال درست ہیں، ان کا نامہ اعمال کہاں ہے؟ لفی علیین، وہ علیین میں ہے۔ علیون یہ علی کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے بہت بلند۔ تو یہ بہت بلند مقامات ہیں، جیسے سجین پستی اور قید کی علامت تھا، علیون اس کے بالکل برعکس بلندی اور رفعت کی علامت ہے۔ اس کی تفسیر بھی سجین کی طرح ہی کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ نیک اعمال کا وہ جامع دیوان یا رجسٹر ہے جو بلند ترین مقام پر ہے، شاید 7ویں آسمان پر یا عرش کے نیچے، اور دوسرے یہ کہ یہ جنت کے ان بلند ترین درجات کی طرف اشارہ ہے جو ان نیکوکاروں کا مقدر ہیں۔ دونوں معنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا، وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیون کیا ہے؟ یعنی اس مقام کی عظمت اور بلندی انسانی فہم و ادراک سے بھی بالا ہے۔ کتاب مرقوم، یعنی ان کا اعمال نامہ بھی بالکل واضح اور محفوظ لکھا ہوا ہے۔ اور ایک خاص بات یہاں یہ ہے، یشہدہ المقربون، اس پر مقربون گواہی دیتے ہیں یا اسے دیکھتے ہیں۔ مقربون کون ہیں؟ اللہ کے خاص مقرب بندے، فرشتے بھی اور اعلیٰ ترین انسان بھی۔ یہ ان ابرار کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ مقرب ہستیاں ان کے اعمال نامے کے گواہ ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ایک روایت بھی منقول ہے کہ قرآن میں جہاں ان الابرار آیا ہے، اس سے مراد پنجتن پاک علیہ السلام ہیں۔ وہ یقیناً اس کے کامل ترین مصداق ہیں،
آیت اگرچہ عام ہے۔ اور قید کی انتہا، دوسرا بلندی اور اعزاز کی انتہا، اور یہ کہ مقرب ہستیاں نیک اعمال کے ریکارڈ کی گواہ ہے یا اسے دیکھتی ہیں، یہ بات نیکی کی قدر و قیمت اور نیکوکاروں کے مقام کو اور بھی زیادہ اجاگر کر دیتی ہے۔ جی، اب آگے ان ابرار کو ملنے والی کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم این یشرب بہ المقربون۔ ترجمہ: بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی پہچانو گے، انہیں سر بمہر خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی، اور اسی نعمت کے لیے للچانے والوں کو للچانا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس کی آمیزش تسنیم سے ہوگی، ایک چشمہ جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ فرمایا کہ ابرار جو ہیں وہ مکمل نعمتوں نعیم میں ہوں گے، ہر طرح کی نعمتیں۔ علی الارائک ینظرون، خوبصورت آراستہ تختوں ارائک پر بیٹھے ہوں گے اور نظارے کر رہے ہوں گے۔ کیا نظارے؟ اللہ کی رحمت کے، جنت کی نعمتوں کے، جمال الہی کے۔ اتعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر ہی نعمت کی تازگی، خوشی اور شادابی نظرت دیکھ لو گے، ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے۔ پھر انہیں پینے کے لیے کیا ملے گا؟ یسقون من رحیق مختوم، انہیں رحیق پلائی جائے گی، یعنی خالص بے میل شراب، اور وہ مختوم ہوگی یعنی سرب و مہر۔ مہر لگی ہونا اس کی پاکیزگی، اس کی نفاست اور مہمان کے احترام کی علامت ہے۔ اور اس کی مہر کیسی ہوگی؟ ختامہ مسک، اس کی مہر مشک، مسک کی ہوگی، یعنی جب وہ برتن کھولا جائے گا تو مشک کی خوشبو پھیلے گی۔ پھر ایک بہت ہی اہم آیت آتی ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور ایسی عظیم نعمتوں کے حصول کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو ضرور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تنافس کا مطلب ہوتا ہے کسی نفیس اور عمدہ چیز کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر کوشش کرنا، مقابلہ کرنا۔ یہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی زبردست دعوت ہے۔ پھر فرمایا کہ اس شراب رحیق میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ مزاج کیا ہے؟ قینن یشرب فیہ المقربون، یہ جنت کا ایک اعلیٰ ترین چشمہ ہے جس سے مقربون یعنی اللہ کے سب سے قریبی بندے براہ راست خالص پئیں گے، جبکہ ابرار کو جو رحیق ملے گی اس میں اس تسنیم کی آمیزش ہوگی جو اس کے لطف کو اور بڑھا دے گی۔ جنت کی نعمتوں کا یہ بیان خاص طور پر رحیق، مختوم اور تسنیم صرف خواہش پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہے فَلْيَتُنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ فوراً ہمیں عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ گویا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بلند مقام اور یہ لازوال نعمتیں چاہیے تو پھر دنیا میں نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرو۔ یہ بہت ہی آپ کہیں متحرک کرنے والا پیغام ہے۔ بالکل۔ اب سورہ کے آخری حصے میں آتے ہیں۔ یہاں دنیا کا ایک منظر دکھایا جا رہا ہے اور پھر آخرت میں اس کا نتیجہ۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین واذا رأوہم قالوا ان ہؤلاء لضالون وما ارسلوا علیہم حافظین۔ ترجمہ: بے شک جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے بے شک یہ بہکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو مجرم لوگ تھے اجرمو، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنستے تھے۔ یضحکون، ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے یا ہاتھوں سے تمسخر آمیز اشارے کرتے تھے، یتغامزون۔ پھر جب اپنے گھر والوں یا دوستوں میں واپس جاتے تھے تو وہاں بھی ان کا ذکر کر کے خوش ہوتے، دل لگی کرتے تھے، فخین، اور جب کبھی ایمان والوں کو دیکھتے تو فوراً کہتے کہ ارے یہ لوگ تو گمراہ ہیں، زائللون، انہوں نے اپنا سیدھا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس رویے پر تبصرہ فرماتا ہے، وما ارسلوا علیہم حافظین۔ بھائی انہیں کس نے یہ حق دیا تھا کہ وہ دوسروں کی ہدایت اور گمراہی کے فیصلے صادر کریں؟ انہیں کون سا مومنین پر نگہبان یا ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا تھا؟
یہ منظر کشی تو ہر دور کے ایمان والوں کے لیے بہت جانی پہچانی سی ہے۔ حق پر چلنے والوں کو اکثر باطل پرستوں کی طرف سے اسی طرح کے تمسخر، طعن و تشنیع اور حقارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا؟ یہ آیات ان کو تسلی دیتی ہیں کہ ان کا مذاق اڑانے والے دراصل خود ایک بے بنیاد اور غلط رویے کا شکار ہیں۔ جی بالکل۔ اور اب آخری آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ منظر کیسے پلٹے گا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ: تو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کیا کافروں کو ان کے اعمال کا بدلہ مل گیا؟ فَالْيَوْمَ، پس آج یعنی قیامت کے دن صورتحال بالکل الٹ جائے گی۔ اب ایمان والے الذین آمنوا ان کافروں پر ہنسیں گے، یضحکون، وہ جنت میں اپنے آراستہ تختوں ارائک پر بیٹھے ہوں گے اور ان کافروں کا انجام دیکھ رہے ہوں گے۔ اور آخری آیت ایک طرح کا تنزیہ سوال ہے جو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو یا فرشتوں کی طرف سے یا خود مومنین کی طرف سے۔ ہل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یعنی کیا ان کافروں کو ان کے کیے کا ثواب مل گیا؟ ثواب عام طور پر اچھے بدلے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں طنز کے طور پر سزا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعنی کیا انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ، ان کی سزا مل گئی ہے؟ یہ سوال ان کے دنیاوی تمسخر و تکبر کا جواب ہے اور اللہ کے عدل کا ایک مظہر ہے۔ یہ آیات انصاف کے اس تکمیلی پہلو کو سامنے لاتی ہیں کہ دنیا میں صبر کرنے والوں اور تمسخر برداشت کرنے والوں کو آخرت میں نہ صرف نجات اور بلند درجات ملیں گے، بلکہ ان کے مخالفین اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور مومنین ان پر غالب ہوں گے۔ یہ مظلوم کے لیے بڑی تسلی ہے اور ظالم کے لیے اس کے انجام کی حتمی خبر۔ تو سورہ المطففین کا اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ ناپ تول میں کمی جیسے ایک بظاہر چھوٹے لیکن در حقیقت بڑے سماجی اور معاشی ظلم پر سخت تنبیہ سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کی جڑ آخرت کے انکار میں بتاتی ہے، پھر فجار یعنی بدکاروں کے انجام، سجین اور ابرار یعنی نیکوکاروں کے بلند مقام علیون کا ایک تقابلی جائزہ پیش کرتی ہے۔ ابرار کے لیے جنت کی انتہائی پرکشش نعمتوں کا بیان ہے اور خاص طور پر ان نعمتوں کے حصول کے لیے تنافس یعنی مقابلہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور آخر میں دنیا میں مومنین کے ساتھ جو تمسخر کیا جاتا تھا، آخرت میں اس صورتحال کے بالکل الٹ جانے کا ذکر کر کے سورہ مکمل ہوتی ہے۔ واقعی یہ بات بہت گہری ہے اور بار بار سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ روزمرہ کے معاشی معاملات میں ہماری دیانتداری کا تعلق بلاہر راست آخرت پر ہمارے ایمان سے کتنا گہرا ہے۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ان کے نتائج لازمی طور پر سامنے آئیں گے، یا تو سجین کی پستی کی شکل میں یا پھر علیین کی بلندی کی صورت میں۔ یہ ہمیں ایک طرح سے جھنجھوڑتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا، اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ وہ ہمیں کس سمت لے جا رہے ہیں۔ اور اختتام کے لیے ایک نکتہ جو شاید غور طلب ہے، سورہ نے صرف تطفیف جیسے بڑے گناہ سے بچنے کا نہیں کہا، بلکہ اللین اور اس کی اعلیٰ ترین نعمتوں جیسے تسنیم کے ذکر کے بعد فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہہ کر ایک فعال مقابلے کی دعوت دی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محض گناہوں سے بچنا یعنی منفی پہلو سے بچنا ہی کافی ہے، یا ابرار اور پھر مقربین کے درجات تک پہنچنے کے لیے ایک مثبت مسلسل جدوجہد، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش یہ بھی ضروری ہے؟ میرا خیال ہے یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو انفرادی طور پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں۔